السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام برگزیدہ پیغمبر پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے تعلیمات ائمہ اربعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو اور سننے والیوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تعلیمات ائمہ اربعہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مقام رسالت کو سمجھیں۔ اگر ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھ لیتے ہیں تو تعلیمات ائمہ اربعہ کیا، ان ائمہ اربعہ کے بعد آج تک جتنے ائمہ آئے ہیں ان تمام ائمہ کی باتوں کو بآسانی ہم سمجھ لیں گے۔ تعلیمات ائمہ اربعہ کو نہیں سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم مقام رسالت کو نہیں سمجھ پائیں، اور جنہوں نے مقام رسالت کو سمجھ لیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھ لیا ہے، انہوں نے تعلیمات ائمہ اربعہ کو سمجھ لیا، صحابہ کرام کو سمجھ لیا، تابعین اعظام کو سمجھ لیا، ائمہ کرام کو سمجھ لیا، محدثین کی جماعت کو سمجھ لیا، تمام ائمہ کو انہوں نے سمجھ لیا جنہوں نے مقام رسالت کو سمجھ لیا۔ تو آئیے میں درس کے شروع میں چاہتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور یعنی ہمیں اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سنت کے مقام کو سمجھیں۔ تو پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ سنت کی اہمیت قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اس کے بعد سنت کی اہمیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے، اور اس کے بعد
سنت کی اہمیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں کیا ہے، اور جب ہم نے سنت کی اہمیت کو قرآن کی نظر میں سمجھ لیا، سنت کی اہمیت کو حدیث کی روشنی میں سمجھ لیا، اور سنت کی اہمیت کو صحابہ کرام کی نظر میں سمجھ لیا، تو ائمہ اربعہ کی جو تعلیمات ہے سنت کی مناسبت سے وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ چمکتے ہوئے سورج کو ہم دیکھتے ہیں، بغیر بادل کے دیکھتے ہیں، ویسے ہی ائمہ اربعہ کی تعلیمات بھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے بھائیوں نے قرآن کو چھپایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھپایا، اسی طریقے سے ائمہ اربعہ کی جو تعلیمات ہے ان کو بھی چھپایا، ان کے جو اقوال ہیں ان کو بھی وہ چھپا کر کے رکھا۔ اگر ان کے اقوال کو اپنی زبان سے بیان کر دے تو بآسانی جو ہے لوگ سمجھ لیں گے کہ ائمہ کرام کی تعلیمات کیا ہے۔ تو ائمہ کرام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو ہم سمجھیں۔ آپ نہیں بتائیے گا شہباز صاحب، بتائیے کہ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی بولیے بولیے بولیے، کوئی بولے۔ اتنے دنوں سے حدیث پہ آپ سن رہے ہیں، سنت پہ سن رہے ہیں، سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کیا؟ جی ٹھیک ہے، کیا کیا؟ ماشاءاللہ۔ سنت کی تین ہی قسمیں ہوں گی، یا تو قولی ہوں گی، یا فعلی، یا تقریری۔ آپ بخاری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ترمذی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ابن ماجہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سنن ابی داؤد اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تو حدیث کی تین قسمیں یا سنت کی تین قسمیں ہی تین قسمیں ملیں گی، چوتھی قسم ہے ہی نہیں۔ آپ بارہا سنے ہوں گے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو جس میں راوی حدیث یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ حدیث قولی، اس لیے کہ آپ نے کہا۔ حدیث کی دوسری قسم کیا ہے؟ حدیث فعلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کان یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب میرا سوال ہے کہ اگر قولی سنت میں اور فعلی سنت میں دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، بعض روایت ایسی ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ، تو اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو لیں گے یا فعل کو لیں گے؟ کیوں؟ فعل کو کیوں لیں گے؟ تو کہہ بھی تو رہے ہیں، خاموش رہے آپ نہیں بتائیں۔ ٹھیک ہے، جواب صحیح ہے ان کا، لیکن جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ اگر کسی چیز کو ہم جانتے ہیں جواب، تو ہم جو ہے اس کا جواب بھی سمجھیں، یعنی سمجھا لیں ہم۔ اگر قولی اور فعلی میں ٹکرا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھیں گے، فعل کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ فعل؟ نہیں، غلط جواب ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ قول؟ ہاں، یہ صحیح جواب ہے۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ فعل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوا کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا کیا کرتے تھے وہ خاص نہیں، بلکہ آپ امت کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کہتے بھی تھے، عمل بھی کرتے تھے، لیکن فعل جو ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسی مثال دیجئے قولی اور فعلی کی
جس میں ٹکراؤ ہو؟ بتائیے کوئی بھی، آپ مت بتائیے گا۔ عقیقے کے مسائل میں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو جانور اور خود انہوں نے حسن کا ایک کیا۔ چلیے اور کوئی دوسری مثال دیجیے۔ محرم کا روزہ، کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی، تعلیم بھی دے، کیا اور کوئی بتائے؟ ماشاء اللہ، بہت بہترین جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 11 شادیاں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا تعلیم دیا کہ بیک وقت تم 4 سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتے ہو۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیے ہیں، ہم بھی کریں گے، تو ہے تو وہ بھی حدیث، لیکن وہ حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین کا اجماع ہے کہ قولی اور فعلی میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ایسی صورت میں قول کو لیں گے، فعل کو چھوڑ دیں گے۔ اور حدیث کی تیسری قسم کیا ہے؟ تقریری کی تعریف کیا ہے؟ ماشاء اللہ، تقریری یہ ہے کہ صحابہ نے عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جیسے فجر کی نماز کے وقت، ماشاء اللہ، صحیح ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا اور آپ نے جان لیا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے ساتھ نماز میں شریک ہے اور وہ سلام پھیر رہا ہے، اور پھر وہ کھڑے ہو کر کے پڑھنے لگے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ فجر کی نماز تو 2 رکعت ہے، یہ تم 4 رکعت کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو دیکھیے اس صحابی نے کیا کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گھر میں تھا تو فجر کا اتنا وقت ہو چکا تھا کہ میں نے وضو وغیرہ کیا اور جو ہے میں مسجد میں آ گیا، جب یہاں آیا تو دیکھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اس لیے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یہاں کیا لوگوں کا عمل ہے؟ بعض مساجد میں نے دیکھا ہے کہ ایک طرف فجر کی جماعت ہو رہی ہے، جماعت قائم ہو چکی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے صف لگا کر کے پیچھے سنت پڑھ رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مغرب کی اذان اور مغرب کی نماز کے درمیان 2 رکعت سنت ثابت ہے۔ اگر اس کو پڑھنے لگے تو لوگ جو ہے اچنبے سے دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا یہ بھی جو ہے کیا اسلام ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام اجنبی تھا اور ان قریب جو ہے اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اگر بعض مساجد میں مغرب کی نماز کی سنت جو پڑھنے لگتے ہیں اذان کے بعد، تو ایسی صورت میں اجنبی حالت میں دیکھنے کیا یہ بھی سنت ثابت ہے، جبکہ وہ سنت سے ثابت ہے، اور وہاں پر سنت کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس پہ لوگ جو ہے سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ وہاں پر کیا کرنا چاہیے کہ اگر جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، اس لیے کہ اگر وہ صحابی آئے، اگر فجر کی نماز ہوتے ہوئے ایسی صورت میں اگر ثابت ہوتا تو وہ صحابی الگ سے سنت پڑھنے لگتے، بعد میں نہیں پڑھتے۔ ہاں، آپ کو اختیار ہے کہ فجر کی فوراً بعد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اور یا تو جو ہے سورج نکلنے کا انتظار کریں۔ سوال یہ ہے کہ یہ اس مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد سنت کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے؟ ہم لوگوں نے پٹنہ کے اندر شروع میں مسجد میں نماز یعنی یہ سنت جو ہے مٹ چکی تھی، پھر جو ہے ہم لوگوں نے تحریک شروع، ماشاء اللہ تمام مساجد میں پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اگر مٹی ہوئی سنت کو کوئی زندہ کرتا ہے، یعنی وہ سنت جو غائب ہو چکی اس کو زندہ کرتا تو اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو ایسی صورت میں اس سنت کے اوپر ہم عمل کریں، اور یہی وہ جذبہ نہیں ہے، یہی وہ سنت کے مقام کو ہم نہیں سمجھنے والے ہیں، جس کی وجہ سے آج کیا ہے تعلیمات ائمہ اربعہ کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جنہوں نے مقام رسالت کو سمجھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ لیا، دیکھیے ان کا طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، امامت کی جگہ پر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہے، پتہ کیا چلا
کہ اگر جوتا صاف ستھرا ہے تو نماز نبی نے پڑھی اور آج بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے جوتے کو نکال کر کے باہر نکال کر کے سائڈ میں رکھ دیا. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو نکال کر کے سائڈ کر دیے تو ان کے ذہن کے اندر کیا بات آئی کہ ابھی تک تو جوتا میں نماز پڑھنا صحیح تھا, لگ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے نماز کی حالت میں, اس لیے آپ نے جوتے کو نکال دیا ہے. انہوں نے انتظار نہیں کیا. ہم اور آپ ہوتے تو پوچھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی پوچھتے جیسا کہ ہم لوگ کا طریقہ ہے, انتظار کرتے کہ ارے کیے ہیں کرنے دو, نبی کر رہے ہیں کرنے دو, بعد میں پوچھ لیں گے, اس کے بعد ہم اتاریں گے. لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا, بلکہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کو اتار رہے ہیں, بغیر پوچھے ہوئے جوتے کو اتار لیا جو پہنے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سلام پھیر کر کے دیکھے تو دیکھا کہ سب جو اپنی بائیں طرف جو ہے جوتے کو لگا کر کے سجا کر کے رکھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتا کیوں اتار دیا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ جب آپ نے نماز شروع کی تھی اس وقت آپ جوتا پہن کر کے رکھے ہوئے تھے, جب میں نے دیکھا کہ آپ جوتا اتار رہے ہیں تو ہم لوگوں نے اتار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات ایسی نہیں تھی, بلکہ اس جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی. جبرائیل امین آ کر کے مجھے بتلایا کہ آپ کے جوتے کے اندر گندگی لگی ہوئی ہوگی, اس میں نماز نہیں ہوگی. پتہ کیا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم ہوتا تو جانتے ہوئے جوتے میں گندگی لگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس صحابہ کرام کی جماعت نے جوتے کو کیوں نکال دیا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے باتیں آتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے گزرتے تھے جس راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا کیا کرتا تھا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمر کا گزر وہاں سے ہوتا تھا, اگر پیشاب کی ضرورت نہیں ہوتی تھی پھر بھی وہاں بیٹھ جاتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہاں پر جو ہے ایسے ہی کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کہ میں نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بیٹھتے ہوئے پایا ہوں, اس لیے میں جو ہے یہاں بیٹھا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں آئے تو مسجد میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بیٹھ جاؤ. آپ نے کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ. تو جو صحابہ منتشر تھے, ادھر ادھر منتشر تھے, سب بیٹھ گئے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ مسجد کے دروازے پر. کہاں؟ جہاں لوگ جوتا اتارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان سے ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد آپ وہیں بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ابن مسعود ہے. آپ نے کہا کہ ابن مسعود میں نے تجھے نہیں کہا ہے, یہ لوگ جو منتشر کھڑے ہیں ان کو میں نے کہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ. بیٹھنے میں بھی تھا, اس لیے میں جہاں تھا آپ کی آواز آئی اور آمنا وصدقنا. یہ جذبہ جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم جو ہے مقام رسالت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں, اور ائمہ اربعہ کی جو تعلیمات ہے ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں؟ سنت کے مقام اور سنت کی اہمیت کو سمجھیں. نمبر 1, دین کے معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. نمبر 1 میں کیا ہے کہ دین کے معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جائے تو اس کو ماننا کیا ہے؟ فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر حضرت ابو بکر کا حکم آئے تو کوئی بتائے کیا ماننا فرض ہے؟ نہیں. حضرت عمر کا آئے نہیں, حضرت عثمان کا آئے نہیں, حضرت علی کا آئے نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر جتنے صحابہ کرام تھے ان میں سے کسی کا حکم آئے ماننا فرض نہیں ہے. ان کے بعد جب ائمہ کرام کا زمانہ آتا, ائمہ کرام کی بات آئے تو ماننا فرض نہیں ہے. محدثین کا زمانہ آتا, ان کی بات ماننا فرض نہیں ہے, سوائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے پاس 45 منٹ ہے, میں جو ہے اس شک میں چند قرآن کریم کی آیات جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا فرض ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض ہے
تو پھر ہم جو ہے کس وحی کے انتظار میں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو آمنا وصدقنا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور سننے کے بعد کہ یہ رسول کا فرمان ہے، یہ رسول کا حکم ہے، تو تم جو ہے اس سے اعراض نہ کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر رسول کا حکم آ جائے، رسول کا فرمان آ جائے تو سننے کے بعد تم انسنی نہ کرو. ہم انسنی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب نبی کی بات تمہارے سامنے آ جائے تو نبی کی بات سننے کے بعد سن کر کے انسنی نہ کرو. لیکن ہم ڈھیر ساری حدیثوں کو جو ہے سننے کے بعد انسنی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ سنت کی اہمیت کو، حدیث کے مقام کو ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو رسول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحم کرے گا تمہارے اوپر. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہزاروں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، حج کرنے والے حج کر رہے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر ابھی چند دن پہلے تریپورہ کے جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعائی دیتے ہیں اور دوسری طرف روزانہ ہم شب و روز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مخالفت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کیا کہا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی عین اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اگر رسول کی اطاعت کر رہا ہے تو وہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور اگر کسی نے اعراض کیا حکم رسول کو جاننے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ جانے کے بعد اگر کوئی اعراض کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگراں بنا کر کے نہیں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ کیا کہا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو اس وجہ سے بھیجا ہے کہ اس رسول کی اطاعت کیوں کی جائے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے. کہ مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بہت مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور کن کی اطاعت کرو؟ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ بتائیے. جی جی، امیر المومنین جو، اور دوسرا علماء، دونوں تفسیر ہے. اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ عمراء اور علماء دونوں ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں نزاع ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے کہاں لوٹانا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹانا ہے اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہو تو تم کیا کرو گے؟ ضرور اپنے نزاعی مسئلے کو کہاں لوٹاؤ گے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ گے. یا تو قرآن کی روشنی میں فیصلہ ڈھونڈو گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو ہے فیصلہ ڈھونڈو گے. اور جب تم قرآن سے جا کر کے پوچھو گے، حدیث رسول سے جا کر کے پوچھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا جو ہے نزاع ختم ہو جائے گا. اور اگر تم حدیث رسول کی طرف رجوع نہیں کرو گے، قرآن کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو قیامت کی صبح تک تمہارا نزاع ختم نہیں ہوگا. آج جو ہمارا نزاع نہیں ختم ہو رہا ہے، ہم جو ہے نہ قرآن کی طرف پلٹتے ہیں اور نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف پلٹتے ہیں. تو نزاع ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹیں، یعنی قرآن کی طرف پلٹیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف پلٹیں. بہت مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کے گھوم رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا ہم کیا کریں گے؟ سر قلم کر دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو سمجھنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے والے تھے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کوئی آیت نازل کرتا
بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے جو ہے وہ سمجھنے والے تھے۔ ایک موقع پر جب ایک آیت نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہاں پر رونے ہی کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تب صحابہ کرام نے سمجھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی کتنی بڑی شخصیت تھی۔ حالات کو دیکھا، ممبر رسول پر آئے اور آنے کے بعد خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد کہہ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عاقبيه۔ اس آیت کی تشریح کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آیت نازل ہوئی ہے، جبکہ وہ آیت اس وقت نہیں نازل ہوئی تھی۔ کب نازل ہوئی تھی؟ کب نازل ہوئی تھی؟ غزوہ احد میں نازل ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہو رہا ہے؟ سن 11 ہجری میں، 8 سال کے بعد۔ حضرت عمر فاروق 12 پڑھے تھے، لیکن اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اور فوراً اپنے موقف سے رجوع کر گئے۔ پتہ کیا چلا کہ انہوں نے اپنا موقف بنایا تھا کہ اگر قرآن سے کوئی مسئلہ مل جائے تو ایسی صورت میں ہم رجوع کر لیں گے۔ آج لاکھ آیت پیش کیجئے، ہمارے نزدیک آیت کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن ہم رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ چاہے پڑھے لکھے طبقہ ہو، چاہے جاہل طبقہ۔ آج تو جاہل طبقہ مان لیتا ہے، اگر ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے تو اللہ سے ڈرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ لیکن علماء کا جو طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے فلاں جگہ سے پڑھا ہے، وہ جو ہے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر نہیں ڈرتے ہو تو کل قیامت کے دن جو ہے احتساب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تفصیل کا موقع نہیں۔ کیا ہوا؟ امیر المومنین کون بنے گا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیا ہوا؟ ایک طرف سے جو ہے صحابہ کئی خیمے میں بٹ گئے، مہاجرین الگ اور دیگر الگ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو پیش کیا اور کہا کہ امیر المومنین قریشیوں میں سے ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیا ہوا؟ جب حدیث آ گئی قریشیوں میں سے ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شخصیت پورے قریشی میں کوئی نہیں تھے، صحابہ کرام میں کوئی نہیں تھے۔ صحابہ کا یہ منہج تھا کہ ہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی شخصیت کن شخصیت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت ہے۔ سبھوں نے بلا چوچر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر جو ہے بیعت کر لیا۔ اس اختلاف کا جو ہے خاتمہ ہو گیا۔ ابھی جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ 25 منٹ گزر چکے ہیں، بہت تفصیل ہے، میں اس تفصیل سے ختم کرتا ہوں اور آگے میں بڑھتا ہوں۔ بعد میں موقع ملے گا تو جو ہے پھر پلٹیں گے۔ اب دیکھ لیجئے، سنت کی موجودگی میں رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کن کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ سنت کی موجودگی میں، پانی کی ضرورت نہیں، سنت کی موجودگی میں رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کن کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حضرت عمر فاروق کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق جن کے مقام و مرتبہ کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، تمہاری پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، تمہاری پوری زندگی کی عبادت ایک طرف، یہ صحابہ کی جماعت ہے، اور ابو بکر صدیق جو غار ثور میں ایک رات میرے ساتھ گزارے تھے، وہ ایک رات ایک طرف اس پلے میں حضرت ابو بکر کا وہ عمل رکھ دیا جائے اور تمہارے پوری زندگی کا عمل رکھ دیا جائے، اس کے مد مقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کیا بیان فرمایا کہ میرے صحابہ نے جو ایک مد جو یا کھجور یا آدھا مد جو یا کھجور اللہ کی راہ میں دیے ہیں، اللہ اکبر! یہ صحابہ کا مقام ہے۔ صحابہ کے مقام اور عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے جائے کہ ہم ان کے اوپر زبان درازی کریں۔ کوئی زبان درازی کرتا ہے تو اپنے ایمان کا وہ خیر منائے، ان کی ایمان کی کجی ہے جس کی وجہ سے وہ صحابہ کے اوپر جو ہے زبان درازی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ جو ہے میرے صحابہ جو اور مد جو ہے ایک سا یا آدھا سا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اور بعد والے احد پہاڑ کے برابر اگر سونا بھی خرچ کریں گے، تو میرے صحابہ نے
جو ایک مد جو یا سا خرچ کر دیا ان کے مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہے چھوٹا سا مدرسہ بنوا دیا، چھوٹی سی مسجد تعمیر کروا دیا، کچھ رفاہی کام کر لیا، اور وہ سوچتا ہے کہ جو ہے میں فضیلت پہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ گیا، عثمان غنی سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر، ابھی درس میں صبح حضرت عثمان غنی کی فضیلت سے باتیں آئی تھی۔ تو میں ان شخصیات کی بات کر رہا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک طرف ہو اور حضرت ابو بکر صدیق کی رائے ایک طرف ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے نہیں لی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث رسول مل جانے کے بعد اپنے رائے سے جو ہے رجوع کر لی۔ آئیے دلیل دیکھتے ہیں، دلیل کیا ہے۔ حضرت قبیصہ بن ذؤیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک میت، یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک میت کی نانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میراث مانگنے آئی۔ یعنی ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی نانی میراث مانگنے کے لیے آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ قرآنی احکام کے مطابق میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو میں جانتا ہوں، قرآن میں نے جو پڑھا ہے، میرے مطالعہ میں جو قرآنی آیات ہیں، اس مناسبت سے تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، حدیث رسول میں اگر کچھ ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس اس سلسلے میں ابھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے دوسرے ساتھیوں سے معلوم کرتا ہوں، اگر وہ بتا دیں گے کہ ہے تب ٹھیک ہے لے جانا، اور اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں نے جو کہہ دیا ہو۔ تو کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ قرآنی احکام کے مطابق میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہیں میں نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں کوئی حدیث نہیں تھی، لہٰذا واپس چلی جاؤ، میں اس بارے میں لوگوں سے دریافت کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو چھٹا حصہ دلایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کوئی اور بھی اس کا گواہ ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات منسوب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق چاہ رہے۔ آج کوئی جو ایرو غیرو نتو خیرو کچھ بھی بیان کر کے چلا گیا۔ میں نے دیکھا اسٹیشن پہ بہت ساری کتابیں ہیں اور اس کا جو ہے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، بس فلاں نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، ایسے ہی ہے، اور دھڑلے سے لوگ 5 روپے میں، 7 روپے میں، 50 روپے میں خرید کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دلیل دی کہ ہاں، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہہ رہے کہ اس کا کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں گواہ ہے۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کی تائید کی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نانی کو چھٹا حصہ دلایا۔ ابھی جو کہہ رہے تھے کہ قرآن میں یہ حکم میں نہیں پا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ اس سلسلے میں حدیث میرے پاس نہیں ہے، یہاں تک کیا ہے، ان کی رائے ہے، ان کا عمل تھا، لیکن ان کے پاس جب عمل آ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، تو حدیث کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ پتہ کیا چلا کہ اس امت میں اگر حضرت ابو بکر صدیق کی بھی رائے ہے حدیث کے مد مقابل، تو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو نہیں لی جائے گی، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لی جائے گی۔ آئیے حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیت صرف والد کے رشتہ داروں کے لیے، لہٰذا بیوی کو اپنے شوہر کی دیت سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام لکھوا کر بھیجوایا کہ میں اشیم بن زبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کے دیت سے حصہ دلاؤں۔ یہ حدیث جب پہنچ گئی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ پتہ کیا چلا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے حدیث آ گئی، رائے ان کی کچھ اور تھی، حدیث کی طرف پلٹے۔ حضرت عمر فاروق کی رائے کچھ اور تھی، حدیث ان کے سامنے پہنچ گئی، ان کی رائے نہیں چلے گی، حدیث رسول کی طرف جو ہے رجوع کیے۔
تیسرا لے لیجئے، حضرت عثمان غنی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت زینب بنت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ کیوں آئی؟ اور پوچھا کیا وہ بنی خدرہ میں اپنے گھر جا سکتی ہیں، کیونکہ میرے خاوند کے چند غلام بھاگ گئے تھے، وہ انہیں ڈھونڈنے نکلے۔ جب طرف قدوم، یہ طرف قدوم کہاں ہے؟ ایک مقام ہے، مدینہ سے 7 میل پر پہنچے تو وہاں غلاموں کو پایا، اور غلاموں نے میرے خاوند کو مار ڈالا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں، کیونکہ میرا خاوند میرے لیے کوئی مکان یا خرچ وغیرہ چھوڑ کر نہیں مرے۔ حضرت فریہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلی جاؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت فریہ کہتی ہیں کہ میں وہاں سے نکلی، ابھی میں مسئلہ پوچھ کر کہ مسجد ہی میں تھی یا حجرہ ہی میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر ہی میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اس گھر میں 4 ماہ 10 دن پورے کیے۔ حضرت فریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہی معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ مجھے بلایا گیا، میں نے حضرت عثمان کے سامنے اس پورے واقعہ کو بیان کیا۔ چنانچہ اس حدیث کو پا کر کے حدیث کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے نہیں چلے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتے ہوئے، اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کی رائے نہیں چلے گی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی رائے حدیث رسول ہوتے ہوئے، حضرت عثمان غنی کی رائے نہیں چلے گی حدیث رسول ہوتے ہوئے۔ اور ائمہ کرام کی بھی تعلیمات ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا ہے کہ میری رائے ایک طرف ہو، یعنی میں نے کچھ رائے دیا میری رائے ہو، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں مل جائے تو تمہیں کیا لینا ہے؟ حدیث رسول کو لینا ہے۔ یہ کہہ کر کے گئے ہیں، لیکن بعد کے لوگ زبردستی نہیں، زبردستی ایک یہ بھی کہ بہت سارے مسائل میں صرف جو ہے تھوپ دیا گیا کہ فلاں نے ایسا کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، فلاں کی طرف جو ہے منسوب کر دیا گیا ہے، لیکن وہ کہہ کر کے گئے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حدیث رسول کے رہتے ہوئے میری رائے نہیں چلے گی، جس طریقے سے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حدیث رسول کے رہتے ہوئے میری رائے نہیں چلے گی، جس طریقے سے حضرت علی نے کہا کہ میری رائے نہیں چلے گی حدیث رسول کے رہتے ہوئے، اسی طریقے سے ائمہ کرام نے، محدثین کرام نے، تمام نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری رائے نہیں چلے گی حدیث رسول رہتے ہو۔ یہ بعد کے لوگوں کا ہے کہ جو ہے وہ اپنا ڈھو کر کے چل رہے ہیں، اور جو ڈھو کر کے چل رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ جواب دہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کے ائمہ جو ہیں اور ہمارے بھی وہ ائمہ ہیں وہ جو ہے بری و ذمہ ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جب تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو میری بات کو جو ہے صحیح حدیث کے روز ہوتے ہوئے میری بات کو ٹھکرا دینا۔ اب اس سلسلے میں چلیے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ جنہیں کہا جاتا ہے امام اعظم، ان کی طرف پلٹتے ہیں، ان کے قول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ سئل عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اذا قلت قولا، جب آپ کی کوئی بات ہو، وکتاب اللہ یخالفہ، اور آپ کی بات قرآن کی آیات کے مخالف ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ اترکو، میری بات کو چھوڑ دو، کیوں؟ بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی وجہ سے۔ یعنی جب قرآن سے تمہیں کوئی مسئلہ مل جائے اور میری بات قرآن کے خلاف ہو تو ایسی صورت میں تم کیا کرنا؟ میری بات کو مت لینا۔ کن کی بات کو لینا؟ اللہ کی بات کو لینا۔ اترکو بکتاب اللہ، میری بات کو چھوڑ دو اللہ کی کتاب آ جانے کی وجہ سے، قرآنی آیت مل جانے کی وجہ سے۔ فقیلا، پھر پوچھا گیا ان سے، اذا كان خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالفہ، اور جب آپ کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو تب کیا کریں؟ ان سے پوچھا گیا۔
تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال اترکوا قولی، انہوں نے جواب دیا کہ میری بات کو چھوڑ دو. کیوں؟ بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ تم تک صحیح حدیث پہنچ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ گئی، تو اب میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اتنے ہی پہ بات ختم نہیں ہوگی، آگے بھی دیکھ لیجئے. فقیلا، ان سے مزید پوچھا گیا، اذا كان قول الصحابہ، یہ تو قرآن کی بات تھی، سب جانتے ہیں کہ قرآن مقدم ہے، سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدم ہے. ان سے پوچھا گیا اذا كان قول الصحابہ، جب جو ہے صحابہ کا قول ہو تب کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اترکوا قولی، میری بات کو چھوڑ دو، بقول صحابہ، اگر صحابہ کا کوئی عمل آ جائے تو میری بات نہیں چلے گی، صحابہ کی بات چلے گی. اس سے زیادہ جو ہے واضح بات کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل چمکتے ہوئے سورج کو جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی یہ کہہ کر کے گئے ہیں. ذکرہ فی عقد الجید، حقیقت الفقہ کی طرف آپ رجوع کیجئے، محمد یوسف جے پوری کی ہے، صفحہ جو ہے 69 میں. اب آئیے دوسرے امام کی طرف چلتے ہیں. قال مالک بن انس رحمہ اللہ، حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ نے کہا، انما انا بشر اختی و اصیب، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہوتی ہے اور میں کبھی درست بات بھی کہتا ہوں. فانظروا فی رائی، جب تمہارے سامنے میری رائے پہنچے، جب تمہارے سامنے میری رائے پہنچے، فانظروا فی رائی، تو ایسے ہی اندھے کی طرح جو ہے میری بات مت مان لینا کہ فلاں نے کہا ہے، نہیں، فانظروا فی رائی، کیا کرو؟ میری رائے کے اوپر غور کرو. اور آگے انہوں نے کیا کہا؟ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ، اگر وہ کتاب و سنت سے موافق ہو، میں نے جو بات کہی ہے اگر وہ قرآن کے مطابق ہو، میں نے جو بات کہی ہے اگر وہ سنت رسول کے موافق ہو، فَخُذُوا، تو اسے تم کیا کرو؟ لے لو، اس لیے کہ میری بات قرآن کی بات سے مل رہی، اس لیے کہ میری بات رسول کی بات سے مل رہی ہے. وَكُلُّ مَا لَمْ وَافِقْ فَاتْرُكُوهُ، اگر وہ قرآن کے موافق نہ ہو، اگر وہ حدیث رسول کے موافق نہ ہو، فَاتْرُكُوهُ، تو میری اس بات کو چھوڑ دو. ذکرہ ابن عبد البر فی الجامع، الحدیث حجۃ بنفسہ، علامہ البانی کی کتاب ہے، صفحہ 79 پہ انہوں نے لکھا ہے. دو امام کی باتیں آگے ہیں. چلیے تیسرے امام کی طرف چلتے ہیں. ان الشافعی رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ ہے، انہ کان یقول اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم پاؤ میری کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف، فقولوا بسنت رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرو. یہ نہیں کہ امام شافعی نے کہا ہے تو امام شافعی کی بات پہ عمل کریں گے، نہیں، بسنت رسول اللہ. وَدَعُوا مَا قُلْتُ، اور چھوڑ دو جو میں نے کہا ہے. وَفِي رِوَایَةٍ فَاتَّبِعُوهَا وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَىٰ قَوْلِ أَحَدٍ، تم جو حدیث کی اتباع کرو اور کسی کے قول کی طرف جو ہے التفات نہ کرو. ذکرہ ابن عساکر والنووی وابن قیم، حقیقت الفقہ، صفحہ 75. چوتھے امام کی طرف چلتے ہیں. قال الامام احمد رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا. ذکرہ الفلانی، امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری تم تقلید نہ کرو. تقلید کسے کہتے ہیں؟ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے کوئی بات کہہ دی اور آپ لے کر کے اڑ گئے کہ پٹنہ سے ایک مولانا صاحب آئے تھے، فیض الاسلام صاحب، وہ کہہ کر کے گئے، اور آپ نے دیکھا بھی نہیں کہ وہ مولانا صاحب جو آئے تھے، کہنے والے جو تھے، انہوں نے کہاں سے کہا ہے، اور ماننے لگے کہ مولانا صاحب آئے ہیں، پٹنہ کے مولانا ہے، چھوٹے مولانا تھوڑی ہے، بڑے مولانا ہے، چلو مان لیتے ہیں. یا ایسے ہی آپ کی نظر میں کوئی عالم ہو، ان کی بات کو لے کر کے اڑ گئے، اور ہم نے دیکھا نہیں کہ قرآن کی روشنی میں کہہ رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں. وہاں پر دیکھنا ہے کہ ان کی بات حدیث رسول سے کتنی موافق ہے اور
اللہ کے قول سے کتنی موافق. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کس یونیورسٹی سے فارغ ہے, کتنی لمبی ٹوپی پہنے ہوا ہے, کس قدر جو ہے چرب زبانی سے اردو زبان بول رہا ہے, اور ایک ہی سانس میں جو ہے کھینچتے ہوئے جا رہا ہے, لہجہ میں 15-20 منٹ تک جو ہے بولتا ہوا جا رہا ہے. اس کے لہجے کو نہیں دیکھنا ہے, اس کے لچھے دار بات کو نہیں دیکھنی ہے, بلکہ بات کیا دیکھنی ہے, وہ جو بول رہا ہے اس میں کتنا دم ہے. اور دم کہاں سے آئے گا؟ دم اگر جو ہے وہ بول رہا ہے اگر قرآن کی آیت کے موافق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے موافق ہے, تو سمجھیے کہ اس میں بہت زیادہ دم ہے. اور اگر اپنی طرف سے وہ کر رہا تو سمجھیے کہ وہ زیرو ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں, چاہے بولنے والا کوئی بھی ہو. تو امام احمد رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ میری تقلید نہ کرو. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا اور جو ہے اندھے کی طرح تم مان لیے, نہیں, بلکہ دلیل کی روشنی میں پرکھو کہ میری بات جو ہے قرآن سے کتنے مطابق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے کتنے مطابق ہے, اور جو ہے اندھے بن کر کے میری بات مت مان لو. ولا تقلدوا مالک, اسی طریقے سے امام مالک کی بات آ جائے تو پھر دلیل کی روشنی میں دیکھو. ولا شافی, اور نہ امام شافی کی تقلید کرو, نہ اوزاعی کی تقلید کرو, نہ ثوری کی تقلید کرو. وخذ من حیث اخذوا, اور وہیں سے تم لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے. یعنی اگر جو ہے کسی مسئلے میں رجوع کر رہے ہیں قرآن کی طرف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف, تو تمہیں بھی کہاں لوٹنا چاہیے. یہ نہیں دیکھو کہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھو کہ امام مالک کہہ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھو کہ شافعی کہہ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھو کہ ثوری کہہ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھو کہ اوزاعی کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ دیکھو کہ جو ہے وہ جہاں سے کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں, وہیں سے جا کر کے لو, وہیں سے تمہیں وہ بات لینی ہے. ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ کان یقول ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرائے وعلیکم باتباع السنہ. ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, سوال کیا گیا, اور امام حنیفہ رحمہ اللہ نے نصیحت کی, کہا کہ بچو اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی رائے کہنے سے. ہم جو لے کر کے ڈھوتے ہیں کہ فلاں کی یہ رائے ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بچو اللہ کی دین میں اپنی رائے پیش کرنے سے. اور علیکم باتباع السنہ, تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سنت کی اتباع کرو. فمن خرج عنہا ضل, اور جو شخص اس سے نکلا وہ شخص جو ہے گمراہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سنت کی اتباع کرو, سنت کی پیروی کرو, اور جو سنت کے خلاف چلتا ہے کسی کے رائے کے اوپر, وہ شخص جو ہے گمراہ ہے. ذکرہ فی المیزان حقیقت الفقہ صفحہ 82. امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا ہدایت ہے, اور حدیث کے برعکس عمل کرنا گمراہی اور فساد ہے. ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ کان یقول لم یزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث فاذا طلب العلم بلا حدیث فصدوا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے, ہدایت پر رہیں گے, جب ہر مسئلے میں حدیث رسول کو ڈھونڈیں گے. یعنی حدیث رسول کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ ہدایت پر ہیں, اور بغیر حدیث کے طلب کیے ہوئے اگر وہ عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے. ذکرہ الشعرانی فی المیزان حقیقت الفقہ صفحہ 70. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رائے دریافت کرنے والے کو امام مالک رحمہ اللہ کی فتنے میں پڑنے یا عذاب میں مبتلا ہونے کی تنبیہ. جاء رجل الى مالک رحمہ اللہ, ایک شخص آیا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس, عن سالۃ فقال له, اور ان سے سوال کیا تو آپ نے انہیں جواب دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے کہتے ہیں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا. فقال الرجل ارائیت, تو اس آدمی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کہتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کہہ رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی سوال تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے. یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کیا؟ تورات کے نسخہ کو پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور کہا کہ میری موجودگی میں تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہو. جب سرخ آنکھوں کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے غصے کو بھانپ لیا اور فوراً جو ہے رجوع کر گئے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے سامنے بات آئی کہ بھائی تمہارے جو ہے باپ ایسا ایسا کہتے ہیں,
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتے ہوئے کیا میرے باپ کی اتباع کی جائے گی؟ میرے باپ کی اتباع نہیں کی جائے گی، بلکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، قال مالک، امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب تمہارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ چکی ہے، حدیث آ چکی ہے، تب مجھ سے پوچھنے کے لیے آ رہے ہو میری رائے سنو، کیا تمہیں یہ آیت نہیں پہنچی کہ نبی کی مخالفت سے بچو؟ اگر نبی کی مخالفت کرو گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تم جو ہے فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب سے دوچار کیے جاؤ۔ آج جو ہم جو ہے طرح طرح کے فتنے میں مبتلا ہے، آج جو ہے فلاں کا فتنہ، فلاں فتنہ، صبح ایک فتنہ شروع ہو رہا ہے، شام میں ایک فتنہ شروع ہو رہا ہے، دربھنگہ سے کوئی فتنہ شروع ہو رہا ہے، کوئی دلی میں فتنہ شروع کر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کی وجہ سے، اور پوری دنیا کے اندر جو آج ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہماری پٹائی ہو رہی ہے، یہ صرف کس وجہ سے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو تو ہمیں پلٹنا چاہیے قرآن کی طرف، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے بعض اقوال: اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو جانے کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دے کسی کے کہنے کی وجہ سے۔ یہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع، یعنی تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیث آ جائے گی تو ہم کسی کے قول کو نہیں لیں گے، چاہے وہ بیان کرنے والا کوئی کیوں نہ ہو۔ اور آپ کے سامنے یہ دلیل پیش کی جا چکی ہے کہ نہ ابو بکر صدیق کی بات چلے گی، نہ عمر فاروق کی بات چلے گی، نہ حضرت عثمان غنی کی بات چلے گی، بلکہ انہوں نے رجوع کر لیا ان کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی تب۔ اذا رأيتموني اقول قولا وقد صح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم خلافه فاعلموا ان عقلی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم مجھے دیکھو کہ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اور میرے بات کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث ہے، فاعلموا، تو جان لو ان عقلی قد ذہبا، اس بات کو جان لو کہ میری عقل ختم ہو گئی ہے، میری عقل ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں حدیث رسول کے ہوتے ہوئے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں۔ یعنی حضرت امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص یا میں ہی کیوں نہ ہو، حدیث رسول کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بات کہتا ہے تو گویا کہ اس کی عقل جو ہے چلی گئی ہے۔ ان الشافعی رحمہ اللہ انہ کان یقول اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب صحیح حدیث، اذا صح الحدیث، جب صحیح حدیث ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ وفی روایت اذا رأیتم کلامی یخالف الحدیث فاعلموا بالحدیث واضربوا بکلام الحائط، کہ جب تم دیکھو میرے کلام کو، میری بات کو حدیث کے مخالف، فاعلموا بالحدیث، تو تم کیا کرو؟ فاعلموا، تم جو ہے حدیث کے اوپر جو ہے عمل کرو، اور واضربوا بکلام الحائط، میری بات کو دیوار کے اوپر جو ہے مار دو۔ یعنی حدیث رسول کے ہوتے ہوئے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی کلی کر کے پانی پھینک دیتا ہے، ویسے ہی حدیث کے ہوتے ہوئے میری بات کی اہمیت، یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت رسول کو ترک کرنا ہلاکت کا باعث سمجھتے تھے۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلکۃ۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جس نے رد کیا، جس شخص نے رد کیا، فہو علی شفا ہلکۃ، تو ہلاکت کے دروازے کے اوپر ہے۔ تو اگر ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے بعد مخالفت کرتے ہیں، تو امام احمد بن کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہلاکت کے دہانے پر ہے، اسی لیے حدیث رسول کی مخالفت سے بچنا چاہیے۔ وقال رائے الاوزاعی
ورائے المالک ورائے ابی حنیفہ کلہ رائے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اوزاعی کی رائے ہو یا امام مالک کی رائے ہو یا امام حنیفہ کی رائے ہو، کلہ یہ سب کے سب کیا رائے ہے، وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ، اور وہ میرے نزدیک برابر ہے چاہے وہ کسی کی رائے ہو۔ اور وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ، میرے نزدیک جو حجت ہے حدیث ہے۔ تو یہ تمام اقوال ائمہ جو چمکتے ہوئے سورج کے مانند ہے، ہمارے بھائیوں نے چھپا کر کے رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ان لوگوں نے چھپا کر کے رکھا ہے تو ہم اپنے دروس کے اندر اور اپنے ممبر و محراب سے ان کے اقوال کو جو ہے ہم جو ہے پیش کریں، چیخ چیخ کر کے بیان کریں، تاکہ جو ہے لوگوں کے ذہن کے اوپر جو چھایا ہوا ہے کہ فلاں نے ایسا کہا ہے، فلاں نے ایسا کہا ہے، فلاں کا کیا قول ہے، فلاں نے کیا کہا ہے، ان کی بات جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ لہٰذا ہم جس طریقے سے دیگر عناوین کا انتخاب کرتے ہیں وہیں پر اسی طریقے کا عناوین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ انداز اچھا ہونا چاہیے، اسلوب اچھا ہونا چاہیے، اور سمجھانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ کہ پھوڑ انداز ہو اور کسی کو جو ہے برا لگے۔ یہ جو ہے امام ائمہ اربعہ کی جو تعلیمات ہیں، جو اقوال ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی موجودگی میں جو انہوں نے اپنی بات سے رجوع کی ہے، وہ آپ کے سامنے اقوال پیش کیے گئے۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے تعلیمات ائمہ اربعہ کو پیش کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے کسی کو کوسے نہیں، بلکہ وہ جو ہے بری و ذمہ ہے، بعد کے لوگ جو کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ ہم صحیح انداز میں لوگوں تک قرآن و حدیث کے پیغام کو پہنچائے۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو۔ نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ بندے جو تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ ان کے گزر جانے کے بعد ہمیں بھی قبر کی تاریکی کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج عالم اسلام کے حالات ناگفتبے ہیں، بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ اپنے دشمنوں کو اور تیرے دشمنوں کو تیرے مد مقابل کرتے ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔